جب پہلی بار میں شاید بیلا میں گیا تھا، قافلہ ہمارا گیا تھا، دعوت اسلامی بہت نئی تھی، تو ایک مسجد میں میرا بیان ہوا ظہر کی نماز کے بعد، وہاں گیدرنگ ہوتی تھی، لوگ کام دھندا کرتے ہوں گے تو چھٹی کا ٹائم ہوتا ہوگا ان کا، گھنٹہ سوا گھنٹہ ملتا ہوگا کھانے کا نماز کا، اس میں یہ بیان تھا شاید. تو یہ بعد میں مجھے مطلب اس واقعے سے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سب بعد میں پتا چلا ہے. تو اب یہ وہ تو بیان ہوا، بات آئی گئی ہوگی. مجھے حاجی یاسر اپنے ساؤتھ افریقہ میں جو ہیں کیپ ٹاؤن میں، یہ ماحول میں آ گئے، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا. اب ماحول میں پورا آنے سے پہلے ہی شاید شروع میں ہی بتایا ہوگا. آپ نے، میں اس بیان میں تھا، یہ اس وقت کام کرتے ہوں گے بیلا میں، شیو ڈر جس طرح کا عام ماڈرن اسلامی بھائی ہوتے اس طرح یہ تھے. بولا آپ نے بیان کیا، اور بیان میں آپ نے وہ 11 جمعرات کی نیت کروائی فیضان مدینہ، کیونکہ وہ بیلا جو ہے نا، یہ سمجھو کہ شروع کا ایک بارڈر ہی ہے، کراچی، ہاں بالکل وہ قریب ہے کراچی، ہب بارڈر ہب. جی خیر، تو اب یہ کہ بولا کہ میں نے، آپ نے بولا 11 جمعرات کی نیت کرو، 11 ہفتے تک آئیں گے. تو بولا میں نے ہاتھ اٹھا دیا، میں بھی آؤں گا. تو جب میں پہلی بار آیا، اس وقت اجتماع ہوتا تھا گلزار حبیب میں، تو پہلی بار جب آیا تو میں نے جب بیان سنا، یہاں کا ماحول دیکھا، تو پھر میرا دل جو تھا وہ مستقل اٹھ گیا کہ اب تو یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. تو یہ ہو گیا سب. تو یوں یہ حاجی یاسر اس بیلا کے ہمارے مدنی قافلہ جو بھی، اس مدنی قافلہ اصطلاح نہیں تھی، نہ کوئی 3 دن کے شروع ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں. میں جاتا تھا، ہم مل کے جاتے تھے اور بیان ہوتا تھا، اور عام طور پہ میں بیان کرتا تھا. تو وہ مطلب حاجی یاسر تو آ گئے، اور ان کا نام یاسر نہیں تھا، یہ بعد میں انہوں نے مجھ سے یہ نام رکھوایا. نام کچھ اور تھا، وہ بھی نام ناجائز نام نہیں تھا، لیکن پہلے اسلام میں عام طور پہ مجھ سے نام بدلواتے تھے، سمجھے، یوں بھی بولتے تھے محبت میں میرا نام رکھ دو، رکھتا رہتا تھا. تو اب خیر بچتا ہوں، اب تھک گیا میں اتنے، اب تو ہو گئے نا. تو یہ پھر ان کے آنے کی برکت سے یہ ہوا کہ انہوں نے پھر اپنے بھائیوں پر انفرادی کوشش کی ہوگی. تو ان کے بھائی حاجی طاہر آج کل ہیں جونسبرگ میں، بڑا کام کیا حاجی طاہر نے، جتنا اللہ نے ان کو توفیق دی کام کیا انہوں نے بھی. حاجی یاسر نے بہت کام کیا. اچھا، ان کے بھائی حاجی ناصر یہ بھی آئے، انہوں نے بھی اللہ نے توفیق دی، کافی کام کیا. حاجی شاہد، یعنی حاجی یاسر سب سے بڑے، ان سے بڑے تھے حاجی ماجد، تو ان کو وہ بھی ترکیب میں آئے. تب یہ 5 بھائی جو تھے نا، وہ حاجی یاسر سمیت یہ ترکیب میں آ گئے ہمارے. اور پھر یہ کہ حاجی شاہد نگران پاک، یہ بھی حاجی یاسر ہی کی وہ چین کی کڑی ہیں. پہلے حاجی یاسر اس طرح بیلا میں متاثر ہوئے دعوت اسلامی سے، اور یہ آئے، ان کو سمجھ میں آیا ماحول، تو یہ سارے بھائی ماحول میں آ گئے. اور آج ہم کو نگران پاک حاجی شاہد، یہ اسی کا مطلب حصہ ہے. تو یوں ہمارے جانا، دورے کرنا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا، کہیں جا کر بیانات کرنا، مبلغین دیکھے کہ کیسے کیسے ہیرے ہوتے ہیں جو ادھر ادھر بکھرے ہیں، خالی وہ آپ کی ایک مسکراہٹ کی ضرورت ہے، ان کو پیار دیں گے، مسکرائیں گے، 2 سنتیں بیان کریں گے تو پتہ نہیں کون کون کھینچا چلا ہے. لوگ پیاسے ہیں، کوئی پلانے والا چاہیے. وہ نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو مٹی نم ہے، بس وہ تھوڑا چھڑکاؤ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کسی اجتماع میں آئے تھے، گلزار حبیب میں، یہ نعت پڑھ کے جا رہے تھے، تو اس وقت بھی حاجی یاسر نے انفرادی کوشش کی تھی اور انہیں بٹھایا تھا.
یا وہ رابطہ وغیرہ کر کے اور یوں پھر ترکیب بنی تھی؟ حاجی مشتاق آتے ہی نعت پڑھی تھی انہوں نے. یہ حاجی یاسر نے مجھے یہی بتایا تھا کہ کہیں اجتماع تھا تو وہاں انہوں نے نعت پڑھی تھی. اچھا کہیں اور. ہاں جی ہاں تھے تو یہ شروع سے مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ بنے بنائے تھے. جی وہ داڑھی بھی شاید انہوں نے شروع سے رکھی ہوئی تھی اپنی اور نعتیں پڑھتے تھے. یہ شاید آواز اچھی تھی نا تو نعت خوان تھے. لیکن یہ کہ یہ جو مجھے انہوں نے بتایا نا حاجی مشتاق نے, یہ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے. کہیں اور محفل میں حاجی یاسر نے انفرادی کوشش کی کہ گلزار حبیب میں آئے تو بولا میں گلزار حبیب میں آیا. پھر جس طرح وہ جلسے ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں تو میں بھی جانے لگا. تو کسی نے مجھے ملاقات کی مجھ سے اور بڑی اپنائیت دی اس نے. میں تو حیران ہو گیا کہ یہاں یہ اس طرح کرتے ہیں لوگ. اور بھی کچھ ملے ہوں گے صاحب تو مجھے تو بڑا اچھا لگا, ورنہ میں شاید دوبارہ تو نہ آتا. لیکن یہ کہ مجھے بہت اچھا لگا یار تو اچھی طرح ملتے ہیں لوگ, کوئی عام جلسہ نہیں ہے, فرق ہے اس میں. تو یوں میں آنے جانے لگا اور پھر یہ ہمارے دعوت اسلامی کی ہسٹری کے سب سے پہلے نگران شورا بنے. اور حاجی یاسر والی کڑی کی چین کی یہ بھی کڑی بن گئے. ماشاءاللہ. یعنی کسی ایک کا آنا کئیوں کو نواز سکتا ہے, کئیوں کی تقدیریں بدل سکتا ہے اور کئیوں کے نسلوں کو تبدیل کر سکتا ہے. اچھا حضور, کے بچے بھی تو اب جو بھی ہمارے حاجی یاسر کے بچے مدنی ہوئے باقر, جن کا حال بیچاروں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اللہ نے بچا لیا, یہ تو سیریس میں چلے گئے تھے نا آئی سی یو میں, اب تو گھر بھی آ گئے الحمدللہ. تو یہ مدنی ہیں. اس کے علاوہ حاجی شاہد کے بچے بھی مدنی بھی ہیں, ایک تو مدنی پڑھا رہے ہیں, تدریس بھی کر رہے ہیں. تو یوں مطلب خاندان ان کے جو ہے نا سارے خاندان ترکیب میں آ گئے. حاجی اطہر یہ بھی انہی, وہ حاجی ماجد بڑے بھائی, یہ ان کی بیٹی ان کے حاجی اطہر کے گھر میں. ماجد بھائی. ہاں جی ہاں. اچھا اب حاجی ماجد جو تھے یہ حج پہ آئے تھے مکہ مکرمہ میں, یہ سب سے بڑے بھائی, اور وہاں مکہ شریف میں ان کا انتقال ہو گیا. اور مجھے پتا چلا تو 12 ترکیب بنی حاضری کی, وہاں جنت المعالی میں ان کا جنازہ میں نے زندگی میں پہلا اور اب تک کا آخری جنازہ ایک ہی پڑھایا ہے مکہ شریف میں. مدینے میں کبھی نہیں پڑھانے کا موقع ملا. وہاں تو جو بھی حالات ہیں وہ مجھے مل گیا موقع 2001 میں الحمدللہ. تو میں نے ان کا جنازہ پڑھایا. تو مجھے کسی نے کہا, کس نے کہا یاد نہیں ہے, اپنا امامہ ماجد کو پہنا دو. تو میں نے وہ امام اپنا اتار کے ماجد کو پہنایا. تو وہ حیرت انگیز بات تھی جو لوگوں نے دیکھی, اس نے آپ نے بھی دیکھی نا, آنکھیں کھول دی, وہ میت نے آنکھیں کھول دی, یہ کیا ہو گیا. الحمدللہ. یہ بھی ماضی کی ایک یاد ہے جو خوشگوار یاد ہے کہ دعوت اسلامی والوں کی تو شانیں ہیں اپنی.